السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز اشر سینئر کالم نگار تجزیہ کا ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، معروف صحافی عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا ہے، سنا ہے وہ خیریت سے اپنے گھر بھی پہنچ گئے ہیں، کیا کہتے ہیں اب اس کے بارے میں؟ سمیر، آج صبح یہ خبر وائرل ہوئی کہ عمران ریاض جو ہے انہیں رہا کر دیا گیا ہے، جہاں بھی وہ تھے، جی، جہاں بھی انہیں رکھا گیا تھا، ظاہر سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں تھے، اور آئی جی پنجاب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ عمران ریاض بخیریت اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایک ان کی ویڈیو بھی ایک تصویر بھی ان کی میں نے دیکھی ہے جو آج ہی وائرل ہوئی ہے، اس میں وہ بڑے صحت مند حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، چونکہ وہ تصویر ہے، باقی تو جب وہ بولیں گے، ولاگ کریں گے، تب پتہ چلے گا ان کی ذہنی حالت کیسی ہے۔ ابھی تو ایک تصویر ہے، تصویر کی حد تک تو بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے عمر کے لحاظ سے عمران ریاض اب ولاگ کرتے تھے تو کلین شیو تھے جی، اور بالوں کو وہ ڈائی کرتے تھے، تو مطلب کلرڈ بال ہوتے تھے ان کے، تو اس میں تو بالوں کا کلر کچھ اور ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اب سفیدی جھلک رہی ہے، ان کے سر میں چاندی جھلک رہی ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ صحت مند نظر آئے۔ ان کی بازیابی پر اور گھر پہنچنے پر، ان کی رہائی پر ساری صحافی برادری کو اور پوری پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، میں نے عمران ریاض صاحب کی گرفتاری پہ کہا تھا کہ ہم صحافی جو ہیں، اگر خود کو صحافی کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نہیں پتا صحافی کیسے کہتے کسے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ پیسوں کے اوپر بکتے ہیں اور اپنے آقاؤں کی، ان کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنی زمین اور آسمان کے کلابے ایک کر دیتے ہیں۔ یہ جو روش ہے، کوئی بھی صحافی ہے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، وہ لوگ جو کروڑوں روپیہ مہینے کا لے رہے ہیں، عمران ریاض کے بارے میں یہ تھا نا کہ یہ 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ لے رہے تھے مہینے کا عمران خان سے، پی ٹی آئی سے، اور ان کی ترجمانی کرتے تھے۔ اگر یہ بات درست ہے تو شرم آنی چاہیے عمران ریاض کو خود کو صحافی کہتے ہیں۔ یہ صحافی نہیں ہے، پھر یہ تو بقاؤ مال ہے۔ صحافی جو ہوتا ہے وہ عوام کا ترجمان ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں صحافی کہتے کسے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے۔ ہر بندہ تو اب صحافی بنا ہوا ہے، صحافی کہتے کسے ہیں، اور جو صحافی کی ڈیفینیشن پر جو میں کرنے لگا ہوں، اس پہ جو پورا نہیں اترتا اسے صحافی کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے لفظ گناہ کبیرہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے کہ اسے صحافی نہ کہیں، میں نے کہا گناہ کبیرہ ہے کہ جو صحافی نہ اور اسے صحافی کہا جائے۔ صحافی ہے کیا، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر ہم عمران ریاض صاحب پہ بات کرتے ہیں، انہیں گرفتار کیوں کیا گیا اور رہا کیوں کیا گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی بھلائی کے لیے جب انسان کو بھیجا، اور فرشتوں نے جس سندیشے کا اظہار کیا تھا، میں وہ لمبا چیپٹر ہے، فرشتوں نے جس سندیشے کا اظہار کیا، یا اللہ جسے تو اپنا خلیفہ بن رہا ہے، یہ زمین پر جائے گا، دنگا فساد، یہ خون خرابہ کرے گا، حالات خراب کرے گا وہاں کے، تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، تو اللہ نے اپنا نائب بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں بھیجا، پھر ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچا۔ اچھا، انسان کو ہر لمحے پر، ہر موقع پر ہدایت کی ضرورت تھی، اسے ضروری تھا اس کے لیے کہ اس کے لیے کوئی ہادی ہو۔ جی، اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور یہ مکمل ضابطہ حیات اور ضابطہ اخلاق ہے۔ پہلی جو کتب ہیں آسمانی، ان پر بھی ایمان لانا بحیثیت مسلمان ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہم ان کتابوں پر، اور صرف ان کتابوں پر نہیں، کچھ کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ حضرت موسیٰ پر اور ابراہیم پر ہم نے صحیفے نازل کیے، مطلب وہ کتابیں نہیں تھیں، آسمانی 4 کتابیں ہیں، تو باقی کچھ انبیاء پر صحف نازل کیے گئے، صحیفے نازل کیے گئے۔ جو صحافت ہے یہ صحیفے سے مشتق ہے، صحیفے سے لیا گیا لفظ صحافت۔ اب سمجھ آ گئی جی کہ اب صحیفہ تو آسمان سے نازل نہیں ہوگا، تو اب جو ہم اخبار جسے کہتے ہیں، اچھا اخبار کا بھی سن لیں اور خبر کا بھی سن لیں۔ 30ویں پارے کا سورت ہے سورت نبا، اس میں کہا نا کہ ایک ایسی خبر دی جائے گی آپ کو۔ اچھا، نبا کہتے ہیں خبر کو اور نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، جی ایسی، یعنی کہ نبی خبر دینے والا اور نبا خبر۔ جو ہم خبر دیتے ہیں، یہ انبیاء کا کام ہے، خبر دینا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایمانداری سے جو ہم خبریں دے رہے ہیں اس وقت، ٹی وی چینلز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، جتنے بھی ہم نے اب ٹولز ہیں نا ہمارے پاس، بہت سارے الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں تمام ٹی وی چینلز ہیں، تمام اخبارات ہیں، وہ صحافت جسے کہتے ہیں، وہ صحیفے ہیں۔ اچھا، اور ایک ہے اب آپ کا سوشل میڈیا آنے کے بعد، جہاں ہم یوٹیوب کے ذریعے، مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے
وہ ٹک ٹاک ہے, وہ انسٹاگرام ہے, وہ فیس بک ہے, اور جتنی بھی ہیں جدید قسم کی ایپس, ان کے ذریعے ہم لوگوں تک خبر پہنچاتے ہیں. یہ ہے اس وقت جو صحافی ہیں, یوں سمجھیے کہ اب صحیفہ نہیں آئے گا, اب صحافت ہے. اور صحافت میں نے بتایا کہ یہ ہوتے تھے قوموں کی رہنمائی کے لیے, قوموں کی رہبری کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں اور پچھلی قوموں نے کیا کیا برا کیا تھا, تو ان کے ساتھ کیا ہوا اور ہم کیسے ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. یہ ہے صحافت. اب ایمانداری سے بتائیے کہ جو میں صحافت کر رہا ہوں, مجھے بتائیں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی نبی کا وارث ہوں؟ میں کسی نبی کا تتبع کرتے ہوئے, ان کی پیروی کرتے ہوئے, ان کی وہ جو فرما برداری یا آتی اللہ واتی رسول, کیا میں کسی پیغمبر کی اطاعت کرتے ہوئے میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہوں؟ اگر میں نواز شریف سے, شہباز شریف سے, آصف علی زرداری سے یا عمران خان سے ان کی خربوں روپے کی کرپشن جو قوم کو لوٹا ہے اس میں سے میں اپنا حصہ بقدر جزا, مطلب میری اوقات اگر 10 لاکھ کی ہے تو میں 10 لاکھ روپے مہینہ لے لوں, اگر میری اوقات 2 کروڑ مہینے کی ہے تو میں کسی سے 2 کروڑ روپے مہینہ لے لوں. یہ الزام تو مولانا طارق جمیل پر بھی ہے نا کہ عمران خان سے وہ کتنے پیسے مہینے کے لے کے وہ ان کی ترجمانی کیا کرتے تھے, ان کو اللہ کا ولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. جو بھی بندہ اگر پیسے لے کے کسی کی ترجمانی کر رہا ہے, اب بہت سارے لوگ ہیں نا, عمران ریاض کی بات چھوڑیے کہ یہ عمران خان کے لیے کام کرتے تھے, یا جتنے بھی صحافی, میں نام نہیں لیتا, کیا مسلم لیگ نون کے لیے جو کام کرتے ہیں, سلیم صافی جیسے لوگ, کیا ان کے بارے یہ مشہور نہیں کہ وہ کتنے پیسے لیتے ہیں؟ تو جو بھی بندہ جس سے پیسے لے کر اس کی ترجمانی کر رہا ہے اسے صحافی کہتے ہوئے, میں نے دوبارہ کہوں گا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اس کو صحافی کہنا. بھائی وہ صحافت کے منصب پر پورے نہیں اترتا. صحافی کون ہے؟ جو معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرے, جو خلق خدا کی آواز بن جائے, جو ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے. تو یہ جہاد کر رہے ہیں, اور یہ تو روزی روٹی کے چکروں میں پڑے ہیں. یہ دنیا کی پرتعیش زندگی کے لیے اپنے جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے بولنے کی, اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے لکھنے کی, میں کالم لکھتا ہوں یا میں تجزیے کرتا ہوں. اب میں یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اور اسی کا تو حساب ہونا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ صلاحیت دی تھی تو بتاؤ میری مخلوق کے لیے تم نے اسے کہاں استعمال کیا. اب میں بیٹھ جاؤں شہباز شریف کی اس کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے, میں نواز شریف کو نجات دہندہ ثابت کرنے پہ تل جاؤں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو مہدی کہہ دیا کہ یہ تو امام مہدی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو عمران خان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا یہ تو شہدائے کربلا کی یاد تازہ ہو گئی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جو یہ غلیظ قسم کا پروگرام کر رہے تھے, مجھے بتاؤ, ایمانداری سے بتاؤ, کیا انہیں صحافی کہا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی قوم 25 کروڑ گھگو گھوڑوں کے جو مسائل ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم لوگ ان مسائل پر بات نہیں کرتے. عمران ریاض جو تھے ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں, ان کے ولاگز دیکھیں, ایک ہی مقصد تھا ان کا کہ کسی طریقے سے یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان سے بڑا نجات دہندہ کو نہیں ہے اس ملک میں, بس ایک ہی تو بندہ ہے, اور باقی اس کے جتنے بھی اپوننٹ ہیں وہ نواز شریف ہے, وہ آصف علی زرداری ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بالخصوص پاکستان کے اداروں کو لتاڑنا, یہ عمران ریاض کا وتیرہ بن گیا تھا. اب عمران ریاض جو اٹھائے گئے وہ اس قوم کے لیے نہیں اٹھائے گئے تھے کہ آپ قوم کی ترجمانی کرتے تھے, چونکہ لوگوں کی بات کرتے تھے اس لیے. اگر عمران ریاض اس قوم کے لیے بات کر رہے ہوتے, ہم پس رہے ہیں, میں ہر روز پروگرامز کر رہا ہوں کہ بابا جتنی مہنگائی ان لوگوں نے مل کے کی ہے, بھائی لوٹا اس ملک کو کس نے؟ آصف علی زرداری نے اور اس کی اولاد نے. اس ملک کو لوٹا کس نے؟ نواز شریف نے اور اس کے بچوں نے اور اس کے بھائی نے. بھائی اس ملک کو لوٹا کس نے؟ عمران خان نے اور اس کے حواریوں نے. جس کا ہاتھ پڑا, ایم کیو ایم سے لے کر جس کا ہاتھ پڑا, آپ کراچی سے شروع ہو جائیں اور خیبر پختونخوا تک چلے, جس کی حکومت بنی انہوں نے اس ملک کو لوٹا. اور وہ جو شعر تھا اس شاعر سے میں نے معذرت کے ساتھ کہا تھا, اس نے تو شعر کہا تھا نا کہ میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, پھر بھی ان 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. اور اس شاعر سے معذرت کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں, اس شعر کو انہوں نے ایسے بدلیا کہ ہم نے تم کو, اس قوم کو اتنا لوٹا جتنا لوٹا جا سکتا تھا, پھر بھی ان 2 ہاتھوں سے کتنا لوٹا جا سکتا تھا. ان کے ہاتھ کم پڑ گئے, انہوں نے اس قوم کو لوٹا. اچھا مجھے بتائیے, IMF کے پاس جب بار بار جاتے ہیں یہ,
اب میٹرو پچھلے دنوں میں وہ خبر سن کے ہکا بکا رہ گیا. پہلے کیا تھا, میں بار بار پروگرام کر چکا ہوں اور اتنی مرتبہ کر چکا ہوں, پتہ نہیں یار ان لوگوں کو کب سمجھ آئے گی. یاد رکھنا, عمران خان کا ایک جملہ صرف بول دیتا ہوں. اس نے کہا تھا یہ سڑکیں اور پل جو ہیں یہ ترقی کی علامت نہیں ہوتے ملک کی. اتنی سی بات, یعنی کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات ہے, اتنی سی بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ سڑکیں اور پل جو ہوتے ہیں یہ ترقی کی علامت نہیں ہوتے. جب آپ کے کارخانے دھواں اگلیں, جب مزدور وہاں ان کا پسینہ بہے اور وہ مزدور رات کو رزق حلال لے کر اپنے گھر جائیں, یہ ترقی کی علامت ہے. میں نے ایگزامپل دی کہ آپ کو IMF کہتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, مثال دیتا ہوں $1 ارب, آپ نے $1.25 ارب واپس دینا ہے, لیکن آپ نے وہ $1.25 ارب جو ہیں آپ نے وہ کاروبار پہ نہیں لگانے, اس قوم کو نیا روزگار نہیں دینا. اس سے آپ نے میٹرو بنانی ہے, اس سے آپ نے اورنج ٹرین بنانی ہے, اور جو جہاں $70 کرایہ ہے وہاں آپ نے $20 یا $30 لینے ہیں, اور اسٹوڈنٹس بالکل مفت ہوں گے. آپ نے اسٹوڈنٹ سے پیسے نہیں لینے, اور آپ نے $50 $60 اپنے پلے سے سبسڈی دینی ہے اس قوم کو. آپ وہ بنائیں. اچھا, ہم نے میٹرو بنا لی, جنگلہ باس, ہم نے اورنج ٹرین بنا لی, ہم نے کہا ملک ترقی کر رہا ہے. اس میں جتنی کرپشن شہباز شریف نے کی, یہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس کی تو فائلیں چلا دی گئی نا. اس جنگلہ باس میں جو ایک کیل بھی لگی ہے, ایک کیل, اس میں تو پتہ نہیں کتنے منوں ٹنوں لوہا لگا, کتنے لاکھوں ٹن لوہا لگا. وہ وہاں جو کیل بھی لگی نا اس جنگلہ باس میں, وہ ساری کی ساری جو تھی وہ اتفاق فاؤنڈریز میں بنی. اربوں روپیہ ویسے رشوت میں لیا, اور اربوں روپیہ آپ نے پروفٹ لیا وہاں ساری چیزیں پرووائڈ کرنے میں. اور کس کو پتا نہیں کہ حمزہ شہباز شریف کا اس ٹرین بس میں پھر حصہ ہے. اچھا, یہ سبسڈی دیتے تھے, اس میں بھی پیسے کماتے تھے. تو ملک کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا. ملک جو ہے یہ 60,000 ارب روپے کا مقروض ہے, اتنا مقروض ملک. IMF کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے لیکن آپ اس سے کاروبار نہیں کریں گے, اس ملک میں نئی فیکٹریاں نہیں لگے گی. آپ کو پتہ ہے کہ چینی کی کتنی فیکٹریاں صرف نواز شریف خاندان کی ہیں. تو بجلی بنانے کے کارخانے منشا اینڈ کمپنی اور نواز شہباز, یہ کتنے. اس ملک کو جیسے لوٹا جا رہا ہے. اب میں سپوکس مین بن جاؤں ان کا, میں ان کا ترجمان بن جاؤں, ان سے لوں میں پیسے, اور ان کا کتا بن کے میں ڈیفینڈ کرتا پھروں نواز شریف اور شہباز شریف کو, اور میں کہوں کہ میں صحافت کر رہا ہوں. یہ صحافت نہیں ہے بابا. جن لوگوں نے 1600 روپیہ سالانہ پہ یا 16,000 سالانہ پہ اتنے بڑے پیٹرول پمپ لیے تھے لاہور میں, وہ خود کو صحافی کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے. کسی کو خدا یاد نہیں ہے, کسی کو موت یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن سب کو پتا چل گیا کہ 1600 اور 16,000 سالانہ پہ کس نے پیٹرول پمپ لیا تھا لاہور کا سب سے مہنگا پیٹرول پمپ. کیا ان کو صحافی کہنا, اور وہ کس کے سپوکس مین بنے ہوئے ہیں, میاں برادران کے سپوکس مین بنے ہوئے. اسی طرح جو لوگ اس کے ترجمان بنے ہوئے تھے عمران خان کے, کاش یار یہ صرف اس وجہ سے سپوکس مین بنے ہوتے کہ عمران خان ہے وہ نجات دہندہ ہے, قوم کی ترجمانی کر رہا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا اور میں ان کے گن گاتا. میں روزانہ نکلتا عمران ریاض کی گرفتاری کے لیے, اکیلا نکلتا اس کی رہائی کے لیے, ایک قدمہ پکڑتا, آتے جاتے وہ لہراتا آتا, جب گھر سے نکلتا آفس تک لہراتا آتا, اور میں لکھوا دیتا GT روڈ پہ کہ عمران ریاض خان کو رہا کرو. یہ لوگ اس قوم کے ترجمان نہیں ہیں. اتفاق کی بات یہ سپوکس مین ہے اپنی اپنی پارٹی کے, جس سے پیسے لیتے ہیں اس کے ترجمان ہیں. تو عمران ریاض کی گرفتاری جو تھی, اس کے باوجود اچھا اداروں کے خلاف اس حد تک آگے جانا, عمران خان نے ایک ایسی ایک بریگیڈ تیار کر لی تھی. صحافیوں کی ابھی بات کر رہا ہوں, ان میں ایسی بریگیڈ تیار کر لی تھی. پیسہ تھا, بے پناہ پیسہ تھا, فارن فنڈنگ تھی, اور اتنی زیادہ تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ایسی بریگیڈ تیار کر لی تھی جن کا کام یہی تھا کہ اداروں کے بارے میں نفرت پیدا کرنی ہے لوگوں کے دلوں میں. وہ نفرت جو ہے پھر لوگوں نے اس کا اظہار کیا 9 مئی کو. اتنی نفرت بھر دی تھی نوجوانوں کے دلوں میں, آپ جیسی عمر کے نوجوانوں کے دلوں اتنی نفرت بھر دی تھی کہ جو کچھ بھی کروا رہے ہیں یہ فوج کروا رہی ہے اس ملک کے. اچھا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ 9 مئی کو جیسے ہی عمران خان گرفتار ہوتے ہیں, کسی نے پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کدھر جا رہے ہیں, وہ سارے کینٹ میں جا گھسے, اور وہاں جا کے پھر فوجی املاک کو اور شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا. یہ سب کس نے کیا تھا؟ عمران ریاض جیسے لوگوں نے. اب عمران ریاض واپس آئے ہیں. اب مجھے بتائیے گا جب عمران ریاض صبح ولاگ کریں گے اور دوبارہ وہیں سے شروع کریں گے. میں نے آئرلینڈ کے ایک ہیرو تھے, مجھے نام ان کا بھول گیا, ان کو جب گرفتار کیا گیا وہ ایک جلسہ گاہ میں
जलसा कर रहे थे, मैंने उन पे कॉलम लिखा था। और जब मखदूम जावेद हाशमी गिरफ्तार हुए, असेंबली के इजलास में वो तकरीर करके बाहर निकले तो जावेद हाशमी गिरफ्तार हो गए थे। फिर मैंने उन पर कॉलम लिखा था, हाँ मैं बागी हूं, और उसमें फिर उन्होंने किताब भी लिखी, हाँ मैं बागी हूं। उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीजें ली, मखदूम जावेद हाशमी की बात कर रहा हूं। और फिर जावेद हाशमी ने जब असेंबली में पहुंचे तो जावेद हाशमी ने वही तकरीर की थी जो मैंने कॉलम लिखा था। मखदूम जावेद हाशमी की बात कर रहा हूं। उस वक्त ये मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, मरहूम। अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए ना, और पीटीआई को प्यारे हो गए हैं। वैसे वो बाहयात है अभी। अच्छा, मखदूम जावेद हाशमी साहब के लिए मैंने कॉलम लिखा और मैंने उनकी मिसाल दी कि वो आयरलैंड की जंग आजादी का हीरो थे, वो कौम के लिए वो बंदा बात कर रहा था। उसे अरेस्ट कर लिया गया, वो जेल में था। जब रिहाई का वक्त आया तो उसने अपने जो कारकुन थे उन्हें कहा कि उसी चौक में दोबारा से एहतमाम कीजिए। मैं उसी चौक में जाके वहीं से बात शुरू करूंगा जहां पे मुझे गिरफ्तार किया गया था। उसी चौक में स्टेज लगा दिया गया। वो बंदा सीधा वहां पहुंचा और वहां जाके उसने बगैर तमहीद के तकरीर शुरू की। उसने कहा, हाँ तो ख़वातीनो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, यहां से बात शुरू। मतलब 10 साल गुजारने के बाद वो बाहर आया और जहां से बात टूटी थी वहीं से उसने बात शुरू कर दी। वो लोग, मैं देखूंगा ना कि इमरान रियाज की तान जहां पे टूटी थी, तब ये इदारों के खिलाफ कहा करते थे ना, इदारों, मैं देखना चाहता हूं कि इमरान रियाज कितना दिलेर सहाफी है। अगर सहाफी है तो जहां से तान टूटी थी वहां से बात शुरू करके दिखाए। अगर इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अब ये बिल्कुल बदल गया तो फिर समझ लेना ये कौम का तर्जमान नहीं था, ये किसी का पिट्ठू था। उससे पैसे लेता था, उसकी तर्जमानी करता था। जब सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, अब कहेगा कि पाकिस्तानी फौज जैसी पूरी दुनिया में फौज नहीं है। और भाई पहले दिन ये क्यों नहीं बात करते थे? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर कायम है तो हमारी फौज की वजह से। मैंने कहा था कि FM4 के टीवी, FM4 के FM न्यूज, ये पहले दिन मैंने कहा कि हम ये पाकिस्तान की आवाम की तर्जमान है, ये रियासत पाकिस्तान का तर्जमान है, हम रियासती इदारों के तर्जमान हैं, शख्सियात के नहीं। मैं बरमला कहता हूं कि मैं सैयद आसिम मुनीर जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का मैं तर्जमान हूं। हमने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ना बात करनी है, ना बर्दाश्त कर सकते हैं। और एक आर्मी नहीं है, आर्मी से लेकर जितने भी इदारे हैं उसमें करप्शन के जिम्मेदार जो लोग हैं उनको हम बेनकाब करेंगे, उन पे हम बात करेंगे। जिसने लूटा है, वो PIA को लूटा हो, वो स्टील मिल को लूटा हो, वो रेलवे को लूटा हो, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना है। हम इदारों के साथ खड़े हैं, किसी शख्सियात के साथ नहीं खड़े। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको तो हम बेनकाब करेंगे, उन पे बात करूंगा और पूरी दिलेरी के साथ करूंगा। मुझे इस बात, मैं समझता हूं कि अगर आप ये करें, मैं खुद को सहाफी कहता हूं और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं एक सहाफी हूं। सारी जिंदगी मेरी 25 साल जिंदगी है, सहाफत का मेरा कैरियर है। कोई एक बंदा पूरे मुल्क में चैलेंज है, कोई एक बंदा कहे कि इसने मुझसे 2000 रुपए लेके भी मेरी बात की है। मियां बरादरान जिंदा है अभी और उनके तर्जमान उस जमाने में फरूख शाह होते थे, शहबाज शरीफ के तर्जमान। जब मियां साहब अय्याशी की इंतहा पे थे, शहबाज शरीफ हर चौथे दिन एक निकाह करते थे और फरूख शाह के घर में हुआ करता था। फरूख शाह इनका गवाह होता था, सहूलतकार थे फरूख शाह। और बाद में फिर वो हमारे DGP बने पब्लिक रिलेशन के। तो मतलब ये कि उस वक्त भी इनकी तरफ से ऑफर्स आती थी, रब्बे काबा की कसम। अभी सारे जिंदा है, कैरेक्टर्स कौन सा मर गए, शहबाज शरीफ भी अभी जिंदा है। तो ये आपको बताएंगे कि मैं वाहिद बंदा हूं जिसने जूते की नोक पर नहीं रखे थे पैसे। मैंने कहा था मुझे चाहिए नहीं, मैंने अपने बच्चों को हक हलाल की दाल रोटी खिलानी है, मुझे ये पुरतोइश जिंदगी नहीं चाहिए। मेरे बाप ने मजदूरी करके मुझे पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया। मैं आज इस जगह पे बैठा हूं तो मैं नवाज शरीफ के टुकड़ों पे नहीं बैठा, मैं शहबाज शरीफ के पैसों की वजह से नहीं बैठा, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की लूट मार की वजह से यहां नहीं बैठा, आसफ अली जरदारी ने मुझे यहां नहीं बिठाया, मलक रियाज की हराम की कमाई से यहां नहीं मैं बैठा। मलक रियाज पे कल एक FIR लॉन्च हुई है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि उस पर FIR लॉन्च हुई है। खैर उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, मैं मलक रियाज के पैसों की वजह से नहीं बैठा, उसका तफैलिया नहीं हूं। मैं बैठा हूं पाकिस्तान के अवाम की आवाज बनने के लिए। मैं पाकिस्तान की अवाम का स्पोक्समैन हूं, उनका तर्जमान हूं। उनके हक पर जब डाका डलेगा, जब पैसे आप खा जाएंगे, इन हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, और उसका बिल पे करेंगे ये पाकिस्तान की अवाम, तो फिर मैं चीखूंगा, मैं चलाऊंगा। अगर आर्मी पैसे खाती है, मतलब जर्नैलों की बात कर रहा हूं जिन्होंने
पूरे के पूरे टापो खरीदे हुए हैं, पूरे के पूरे जजीरे खरीदे हैं, तो मैं उसकी निशानदी करूंगा, उसमें बोलूंगा बेशक मेरी गर्दन उतार दी जाए जी। लेकिन फौज बहसीयत इदारा, पुलिस बहसीयत इदारा, FIA, जितने भी इदारे हम इदारों के खिलाफ नहीं जा सकते। इन्होंने, इमरान खान ने इदारों को कमजोर किया, इदारों के खिलाफ नफरत पैदा की, और इमरान रियाज जैसे टूल थे, वो लोग थे जो कर रहे थे। इसके बावजूद इमरान रियाज आज घर आए हैं भाई, वो बाप भी हैं, बेटे भी हैं, भाई भी हैं, बहुत सारे रिश्ते उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग परेशान थे उनकी वजह से, तो उनकी रिहाई में बात मुबारक हो। लेकिन वो लोग जो खुद को सहाफी कहते हैं, शर्म से डूब मरे। और जो मैंने सहाफत की डेफिनेशन की है और बताया कि सहाफी क्या होता है, नबा खबर को कहते हैं और नबी खबर देने वाले को कहते हैं। अब जो खबर देता है, जो भी खबर ब्रेक करता है, वो अंबिया का वारिस है। अपने गिरेबान में झांकना है, वो इमरान रियाज हो, सलीम साफी हो, वो हामिद मीर हो, वो इदरीस नाज हो, वो जवेद चौधरी हो, वो मुजीबुर रहमान शामी हो, वो कोई भी हो, अपने गिरेबान में झांक के बताए। क्या हम किसी दावे से कह सकते हैं हम अंबिया के वारिस हैं? हम लोग खबर दे रहे हैं, हम लोग सहाफत से वाबस्ता है, और सहाफत जो थे ये तो सहीफे से निकली है, तो क्या हम सहाफी कहलाने के काबिल हैं? ये सब ने अपने अपने गिरेबानों में झांकना है। और मेरी आवाम ने, मुझे नहीं पता कितने लोग प्रोग्राम सुनेंगे, 10 लोग सुने, 10,000 लोग सुने, जितने लोग भी सुने, किसी को सहाफी कहने से पहले एक दफा जरूर सोचें क्या वो सहाफी कहलाने के हकदार है कि नहीं, वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है जिसको हम सहाफी कह सकते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, वो लोग जिन्होंने अपना ज़मीर और अपना कलम बेच रखा है, जो अपने ज़मीर की आवाज पर नहीं लिखते, वो कौम के हक में नहीं लिखते, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी करप्शन को छुपाने के लिए, उनको सती सावित्री, उनको मुत्की और परहेजगार साबित करने के लिए जो लिख रहे हैं, जिन्होंने अपने कलम भेज दिए, वो ना सहाफी हैं, ना उनको मैं सहाफी मानता हूं। और कतई तौर पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के मुजरिम है और यहां वो पूरी कौम के मुजरिम है। वो सहाफी पैसे लेके इस कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं, इस कौम को कर्जों की दलदल में, हर 15 दिन के बाद जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उसके जिम्मेदार ये सहाफी हैं, जिन्होंने पेट्रोल पंप लिए थे 1600 रुपए सालाना पे। वो सहाफी जिम्मेदार है इस महंगाई के, वो सहाफी जिम्मेदार है। मैं नाम नहीं लेता, वो बहुत बड़ा एक आजकल बड़ा दानिश्वर बना है, 7-10 मरासी बिठाए होते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और वो स्टेज का वो कहता था कि मैं वो हूं जिसने वल्गर बात नहीं की। यहां गुजरांवाला में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जिन पर 2 अरब के करीब का बिल बना था गैस का, उसने 10 करोड़ रुपए लिए थे उस सहाफी ने, गुजरांवाले से उसका भी ताल्लुक है, प्रोग्राम करता है, उसने 10 करोड़ रुपए उसमें से रिश्वत ली थी और उसका बिल मुआफ करवाया था। तो ऐसे लोगों को मैं तो सहाफी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जो करप्शन में लिथड़े हुए हैं, जो इस कौम का खून और पसीना चूस के अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो ना सहाफी हैं, ना वो दानिश्वर है, उनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, वो ड्रैकुला हैं जो इसको कौम का खून चूस रहे हैं। और आज पाकिस्तान अगर कर्जों की दलदल में फंसा हुआ है तो उन बेगैरत किस्म के सहाफियों की वजह से फंसा हुआ है, जिन्होंने 1600 रुपए सालाना लीज पे पेट्रोल पंप लिए थे और वहां से वो अरबपति बन गए, खरबपति बन गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है उन्हें डिस्प्रीन नहीं मिल रही, उनको हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही, उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, ना घरों में गैस है और ना पकाने के लिए कोई चीज है। उसके जिम्मेदार ये सहाफी हैं जो अवाम के तर्जमान नहीं बने थे, अवाम के स्पोक्समैन नहीं बने थे, वो पार्टियों के स्पोक्समैन बन गए, वो शख्सियात के बुत पूजने लगे थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें 2-2, 2.5 करोड़ रुपया एक महीने का मिलता था और उनको प्लाट अलाट किए जाते थे, उनको बैरून मुमालिक में दौरे करवाए जाते थे, उनको NOC दिए जाते थे, उनके इलाज मुआवजे फ्री थे। वो इस मुल्क और कौम के गद्दार हैं, वो इमरान रियाज हो या कोई भी हो, नाम लिए बगैर वो जो भी है, वो इस मुल्क और कौम के गद्दार हैं। बाहर कैफ इमरान रियाज की रिहाई जो है वो सारी सहाफी बरादरी को जो खुद को सहाफी कहते हैं उनको भी मुबारक और उसके घर वालों को भी मुबारक। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान से मेरे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।